لیکن آپ نتائج دیکھیں گے تو وہ پورے کے پورے ان کے خلاف ہیں، اور اس میں انہیں کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی سوائے کراچی کی 2-4 سیٹوں کے. باقی جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی کامیابی جو ہے وہ جماعت اسلامی کو نہیں مل سکی. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے یونین سازی میں دیکھا کہ یہ چیزیں تو جمعیت کا وہاں توتی بولتا تھا کراچی یونیورسٹی میں، پھر ان کی یہ بالادستی میں کرتے کیا تھے؟ بالادستی میں وہ بنیادی طور پر اسٹوڈنٹس یونین پر حاوی تھے، یعنی یونین کا الیکشن جیتتے تھے، یہ ان کی بالادستی تھی. تو سارے جو اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن انہی کے ہاتھ میں آ جاتی تھی. پھر جو چھوٹے جو یونیورسٹی کی جانب سے یونین کو جو وسائل دیے جاتے تھے، جس میں گاڑی، ٹرانسپورٹ کمیٹی، سارے معاملات اسٹوڈنٹس افیئر سے متعلق وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتے تھے. تو یہ ایک طرح سے ان کی بالادستی تھی. لیکن یہ 1976 یا 75 میں سردار عبدالرحیم اور خورشید حسنین نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ ان کو شکست دی، اور لبرل اور پروگریسو فرنٹ کا جو ہے وہ اتحاد جو ہے وہ جیتا. پھر اس کے بعد دوسرا جو الیکشن ہوا اس میں ہم ہار گئے. یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے نزدیک ناقابل برداشت تھا، تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا پورے سال. بھٹو صاحب کے دور میں 75-76 میں سردار رحیم، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھی جن کو آپ سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں، جی جی، وہ جمعیت کو شکست دیتے ہیں. بالکل. پھر 77 میں جنرل ضیاء آتا ہے، تو الیکشن جنرل ضیاء کے وقت میں ہوتے ہیں. ہاں، وہ آپ ہار جاتے ہیں. نہیں، وہ ہم ہار جاتے ہیں. اس میں کچھ ہمارے بھی کمزوری تھی، اور وہ اس میں اور اسلامی جمعیت طلبہ کی ایک جواب دینے کے لیے جو وہ ریئیکشن انہوں نے اتنا زیادہ کیا، اور بھرپور سارا سال جو ہے وہ انتخابی مہم کی طرح انہوں نے کام کیا، جبکہ ہم بالکل عین موقع پہ کام کرتے تھے. تو اس کی بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ریباؤنس انہوں نے دوبارہ جو ہے اپنے آپ کو لے کر آئے، اور اللہ والا کی یونین آئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصطفین کاظمی کی یونین آئی، وہ پریسیڈنٹ بنے. اس کے بعد جب وہ مصطفین کاظمی کی یونین آئی تو مصطفین تو آپ کے حمایت یافتہ تھے. ہمارے حمایت یافتہ تھے. مصطفین کاظمی کی جب یونین آئی تو ملک بھر میں ایک صورتحال تبدیل ہو رہی تھی. ڈیموکریسی کی ایک اسٹرگل اندرون خانہ جمہوریت کی بحالی کی اور مارشل لا کے خلاف شروع ہو چکی تھی. تو اب یہ مارشل لا کا دور ہے. یہ مارشل لا کا دور ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اسلامی جمعیت طلبہ کو پھر دوبارہ پش بیک ملا اور انہیں فری ہینڈ دیا گیا. اور جب ہمارا الیکشن ہوا تو انہوں نے جعلی ووٹ یعنی غیر قانونی ایڈمیشنز کے ذریعے ڈلوائے. ایک طالب علم جو کہ انرولڈ ہے سندھ میڈیکل کالج میں، سندھ میڈیکل کالج میں، وہ کراچی یونیورسٹی کے کسی شعبے میں انرولڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ چونکہ انرولمنٹ کا پروسیس ووٹنگ کے بعد ہوتا تھا، تو اس چیز سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیول ایڈمیشن ہو گیا. ایک شخص جو سندھ میڈیکل کالج میں بھی داخلے میں ہے اور اس نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا. تو اس طرح سے اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے جتنے لوگ تھے مختلف کالجز میں، جو کہ انٹر کے بعد بی ایس سی لیول اور پروفیشنل کالج میں خصوصاً، جس میں ڈا میڈیکل کالج، سندھ میڈیکل کالج، این ای ڈی اور داؤد انجینئرنگ کالج، مطلب میڈیکل انجینئرنگ کی ساری فرق اپنے جو ایکٹیو لوگ تھے ان کو ڈیول ایڈمیشن کرا دیا انہوں نے. وہ تو وہاں ایڈمیشن تو تھا ہی ان کا بنیادی، لیکن یہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے ایڈمیشن کرایا گیا. یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا، یہ دور میں ہوا. اور ڈاکٹر احسان رشید وائس چانسلر تھے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر احسان رشید کو اس سارے اندرون خانہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کا علم نہ ہو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ایک تو یہ ڈیول ایڈمیشن کرا دیا اس طرح سے.
اوپر سے وہ انہوں نے ایک تھنڈر اسکواڈ بنا رکھا تھا جس کے جو ہے وہ لوگوں کو دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے. اور مطلب تھنڈر اسکواڈ کیا تھا؟ اینٹیں تھیں، لاٹھیاں تھیں، کیا تھا؟ تھنڈر اسکواڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا پہلے شروع میں جب یہ شفیع نقی جامی کی یونین آئی تھی. تو شفیع نقی جامی صاحب جو ہیں بی بی سی والے، وہ اس زمانے میں انہوں نے ایک تھنڈر اسکواڈ بنایا تھا. یہ اسلامی جمعیت طلبہ نے وہ جو وہاں کے طلبہ اور طالبات کو ایک ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے. یہ ان کا بیسک کام ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے وہ طالب علم خواتین اور مردوں میں دیوار ہونی چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اگلی الیکشن ہار گئے اور سردار رحیم صاحب جیت گئے. اس تھنڈر اسکواڈ کا ریئیکشن آیا اسٹوڈنٹس کی جانب سے. ویسے تھنڈر اسکواڈ نے کیا کیا کارنامے کی؟ مارے لوگوں کو، پکڑ کے مطلب پیٹا. مارنے میں کم اور دھمکانے میں اور اپنا ایک طرح سے خوف پیدا کرنا جو ہے وہ زیادہ وہ تھا تاکہ جو ہے وہ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارا الیکشن ہوا، شفیع نقی کے ساتھ اور کون تھا؟ میں تو دلچسپ نام آ گیا، میرے بہت قریبی ہیں وہ. مجھے پورا معلوم نہیں ہے کہ کون تھے، مگر اس وقت کی یونین میں چونکہ میں آیا ہوں تھنڈر اسکواڈ کے بعد آئے تو مجھے اتنی زیادہ جو ہے اس بارے میں نہیں، لیکن وہ ساری چیزیں سب کے علم میں ہیں. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہمارا الیکشن ہوا اور یہ انہوں نے پورا ایک پلان بنا کے یہ کیا. آصف مسعود جامی نے رات کو، الیکشن کی رات کو مجھے باقاعدہ بتا دیا تھا. اتنے وہ زیادہ کیلکولیٹڈ تھے سب. کس نے بتایا تھا؟ آصف مسعود جامی جو ناظم تھے اسلامی جمعیت طلبہ کراچی یونیورسٹی کے، انہوں نے الیکشن کی رات کو مجھے بتا دیا تھا کہ ہم نے سر توڑ کوشش کر لی ہے، آپ کے علاوہ باقی ساری سیٹیں ہم نکال لیں. آپ کسی عہدے پہ تھے؟ میں جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ شاید جیت جائیں، باقی ہم سب انتظام ہو گیا ہے، غیر جانبدارانہ منصفانہ آزادانہ انتظام ہو گیا، انتخابات کا انتظام ہو گیا. تو وہ یہ سلسلہ ہوا اور بہرحال رزلٹ وہی آیا جو انہوں نے رات کو مجھے بتا دیا تھا. اس میں بہرحال کچھ ایف آر ہمارے آ گئے جس میں آرٹس کے ایف آر تھے، جس میں فوزیہ وہاب جو ہے وہ فیکلٹی ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ، اور پھر ہمارے بیرسٹر مرتضی وہاب کی والدہ وہ بنی. اور وہ بہرحال ایک انہوں نے اپنا سیاسی قد بھی بنایا اور پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک نام بھی پیدا کیا. تو پھر آپ نے الیکشن جیتا، ایک عہدہ جیتا. پھر آپ کا کیا ہوا؟ پھر سب سے پہلے تو انہوں نے جو ہمارے لوگ تھے جیسے فیکلٹی ریپرزنٹیٹیو اور میں جنرل سیکرٹری، تو ان کو اوتھ لینے سے روکنے کے لیے ہمیں تقریب حلف برداری میں آنے سے روکنے کے لیے پلان کیا، اور ایک جرائم پیشہ مجرم کو جیل سے راتوں رات نکال کے راجہ جاوید کو یونیورسٹی کا کارڈ بنا کے دے دیا گیا. مطلب اس کو کراچی جیل سے؟ ہاں کراچی جیل سے کراچی یونیورسٹی. کہیں وہ جیلر بھول تو نہیں گیا کہ کراچی یونیورسٹی یا کراچی جیل یہ کہاں ہونا چاہیے؟ باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوا اور اس کو وہاں ایڈمیشن دلا کے اور وہاں الیکشن میں بھی استعمال کیا، اور بعد میں جو ہمارے حلف برداری روکنے کے لیے اس نے جو ہے باقاعدہ وہاں فائرنگ کی اسٹوڈنٹس پہ، اور اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے، اور اس میں پھر مجھے بھی بعد میں انہوں نے پیٹا اور ہم ہسپتال میں داخل ہوئے. پھر کون سا ہسپتال؟ عباسی شہید ہسپتال میں داخل ہوئے. پھر وہاں بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جو ہے وہ تشریف لائیں ہمیں دیکھنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے. تو یہ ایک تاریخ ہے ہماری جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی. اس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ جس وقت اسٹوڈنٹس تمام پورے پاکستان کے ڈیموکریسی کی، جمہوریت کی بحالی کے لیے متحد ہونے والے تھے، اچانک جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا اس کا ہائی جیکنگ کا 1981 میں. جب ہائی جیکنگ ہو گئی تو پورے پاکستان میں جو بھی کسی قسم کا بھی سرگرم طالب علم تھا جمعیت کے خلاف، ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ بند کیا جا رہا تھا. تو بڑی بھگدڑ مچ گئی، اور اس طرح سے اس وقت جو وہ موومنٹ بن رہی تھی، تحریک بننے والی تھی، وہ رک گئی. رفیق، ہائی جیکنگ کا جو واقعہ ہے اس واقعے پہ آپ کہاں کراچی میں تھے؟
میں کراچی میں تو تھا، لیکن اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں کچھ تبدیلیاں آئیں؟ کراچی یونیورسٹی میں ایک حادثہ ہو گیا تھا کہ کچھ لڑکوں کا ٹیپو سے جھگڑا ہو گیا تھا. ٹیپو وہاں پہ آیا، اتفاق سے میں اس روز کراچی یونیورسٹی موجود نہیں تھا. میں حبیب بینک میں اپنا انٹرویو دینے گیا تھا ملازمت کے لیے. اچھا. میرا ٹینیور ہی ختم ہو چکا تھا اس وقت. تو وہ انہوں نے فائرنگ ہوئی. اس کے بعد وہ ٹیپو کے پیچھے جو ہے وہ سارے گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی. ٹیپو کو تلاش ہو کرنا. تو میرے خیال سے ٹیپو اسی سلسلے میں وہ اپنا اس نے یہاں سے مطلب ریس ہو گیا. ہاں. آپ ویسے ٹیپو کو جانتے تھے؟ میری کوئی ایسی واقفیت زیادہ نہیں تھی. ہاں. اچھا. اچھا، پھر وہ اس سے پہلے انہوں نے فائرنگ کی کراچی یونیورسٹی میں، لوگ زخمی ہوئے، مرے. ایک طالب علم تھا حافظ اسلم جی. وہ اس کو گولی لگی. اور وہ کیا تھے؟ وہ اسپیکر تھے اس کے، سابق اسپیکر تھے. اور تعلق کس سے تھا؟ اسلامی جمعیت طلبہ سے. اسلامی جمعیت طلبہ سے. ٹھیک ہے. تو یہ قتل کی واردات بھی ہوئی اور جناب ٹیپو گئے دوسرے دن، تیسرے چوتھے دن جو بھی آپ نے سنا کہ ہائی جیکنگ میں گیا. اب ہائی جیکنگ کا آپ پہ اثر کیا ہوا؟ پورے پاکستان میں اسٹوڈنٹس کی تحریک کو، جمہوریت کی تحریک کو اس بہانے جو ہے وہ اس پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا اور گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہر طرف. اچھا رفیق، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی. اب یہ تو اب کوئی بہت ہی زیادہ تحقیق کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن فائدہ بہرحال ضرور اٹھایا اس واقعے کی آڑ میں. یا ہم یہ کہیں کہ اسٹریٹجیکلی یہ پلان انہوں نے کیا لیکن فائدہ ان کو ملا، یہ کیسے؟ یہ میں سمجھتا ہوں اسپونٹینیس ہے. خود نہیں، اس کا اپنا انیشیٹو تھا. نہیں، جن کا بھی انیشیٹو تھا ہائی جیکنگ کرنے والوں کا، ان کے وہم و گمان میں اس طرح کے نتیجے نہیں ہوں. بالکل اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس طرح کے نتائج شاید ان کے ذہن وہم و گمان میں نہیں ہوں گے. تو جمہوریت کی تحریک اور مارشل مخالف جو بھی خیال تھا وہ سب جیلوں میں گئے یا تحریکیں رک گئیں؟ تحریک رک گئی. پھر آپ کہاں گئے؟ پھر میں نے اپنا، چونکہ میرے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے تو مجھے تو اپنا نوکری اور یہ ساری چیزیں کرنی تھی، تو میں اس چکر میں رہا، میں سامنے نہیں آیا. تو ایک روز جب میں حیدرآباد گیا تو مجھے جو ہے وہ پوچھ گچھ کے لیے لے گئے. ایک اور بات پوچھوں، چونکہ کراچی یونیورسٹی آپ نے 81-82 میں چھوڑ ہی دی ہے، تو 78 میں جو اے پی ایم ایس او کا جنم ہے وہ آپ نے دیکھا؟ جی بالکل. تو ان کو پروان چڑھایا گیا یا یہ نیچرل ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ یہ بنیادی طور پر اے پی ایم ایس او نہیں تھی، یہ تھی فارمیسی اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی. اچھا. فارمیسی میں الطاف حسین سمیت کچھ لوگوں کو داخلہ نہیں ملا. اچھا. جب داخلہ نہیں ملا تو انہوں نے وہاں بھوک ہڑتال شروع کی اور اس کے بعد جو ہے وہ فارمیسی اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بنائی. اور اسی میں پھر جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے بات کی کہ وہ اردو بولنے والوں کو ایڈمیشن میں جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں اور کوٹا نہیں ہونا چاہیے باقی باہر کے لوگوں کا، اور ہمیں جو ہے وہ ملنا چاہیے. تو یہ یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا. وہی فارمیسی اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بعد میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اندر اے پی ایم ایس او میں تبدیل ہو گئی. لیکن اے پی ایم ایس او کا کوئی ایسا وہ اثر و رسوخ نہیں تھا. وہ زیادہ سے زیادہ 100-150 ووٹ یونین کے الیکشن میں لیتے تھے، جبکہ وہاں پہ 2000-2500 ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے. تو اور تقریباً 8,000-7,500 کی اسٹرینتھ تھی اس ووٹر تھے، ٹوٹل ووٹر تھے. تو اس میں ان کا کوئی بہت زیادہ گہرا اثر و رسوخ نہیں تھا. اور ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ وہ ہمارے سے کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں کہ ہم یہ جلسے میں ہمارے اوپر اٹیک ہونے والا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو پھر ہم ان سے اس وقت ایسا تھا کہ اسٹوڈنٹ تنظیموں تھوڑا بہت رابطہ اور رواداری اور بات چیت کا سلسلہ رہتا.
الطاف حسین صاحب سے ملاقاتیں آپ کی میری اس زمانے سے؟ بہت زیادہ، اچھا، مطلب بہت زیادہ نہیں، مطلب کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ الطاف حسین کے ساتھ معاملہ ہو گیا. مثلاً یہ ہوا کہ میں جاتا ہی نہیں تھا، مطلب الطاف حسین سے ملنا جلنا میرا بالکل نہیں تھا، کیونکہ مجھے میری بیٹ تھی. اب آپ صحافت میں آ اب گئے، میں صحافت میں آ گیا، قومی اخبار میں. قومی اخبار میں. الیاس شاکر مرحوم اور آپ کے دوست مختار عاقل حیدرآبادی. تو اس وقت جو ہے وہ چونکہ میری بیٹ پیپلز پارٹی تھی، تو میں سارا جو ہے وہ جتنی بھی میری رپورٹنگ ہوتی تھی وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہوتی تھی. اسی زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا وہ کہ نجیب جو تھے اسٹوڈنٹ لیڈر، ان کو گولی مار کر جو ہے انہوں نے شہید کر دیا. اب اس پہ وہ نکلا سپلیمنٹ زمیمہ آپ کے اخبار کا، ہمارے اخبار کا. الیاس شاکر چونکہ بہت محتاط تھے تو انہوں نے مجھے آغا خان بھیجا کہ آپ وہاں جا کے لے کے آئیں. تو اس وقت یوتھ کے وہاں کے پریزیڈنٹ تھے، کوئی اعجاز نام تھا ان کا. اس نے لکھ کے دیا کہ یہ سب کچھ ایم کیو ایم کی وجہ سے اور ان کے سربراہ کی وجہ سے ہوا ہے. اعجاز الحسن. اعجاز الحسن. میں نے جو ہے الیاس شاکر سے کہا کہ یہ آپ نہ لگائیں اس کے اندر، یہ والا لیٹرز. وہ کاپی بنا، انہوں نے اس کی فلم بنا کے اس میں لگا دی. تو وہ چونکہ بہت زیادہ قریب تھے ان کے، تو وہ کہنے لگے نہیں یہ کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا اس پہ شاید رد عمل ہوگا. تو وہ دوسرے دن ایسا خطرناک رد عمل آیا کہ انہوں نے پورا دفتر اسمیش کر دیا. پھر جو ہے مجھے دھمکیاں اور میری فیملی کو، پھر عزیز میمن صاحب نے جو ہے وہ مجھے وہاں سے نکالا، پھر لے گئے فیملی کو. تو بہرحال اس طرح سے وہ ایک واقعہ ایسا تھا. اس کے بعد اتفاقاً جب وہ وقت گزر گیا اور الیاس شاکر کا معاملہ بحال ہو گیا اور معافیاں تلافیاں انہوں نے کی، میں بالکل بھی نہیں گیا. پوری کوشش کر لی کہ وہ میں 90 چلا جاؤں، لیکن میں نے منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا. اس کے بعد ایک اتفاق سے ایک ایسا وقت آیا کہ مختار عاقل مولانا کوثر نیازی کے پاس مجھے لے گئے، یہ میریٹ ہوٹل میں. اور انہوں نے مولانا سے میری اچھی جان پہچان تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ 90. اب میں مشکل میں آ گیا اور مولانا کوثر نیازی مولانا کوثر نیازی جان پہچان گلے پڑ گئی. آپ جان پہچان گلے کیا پڑ گئی. وہ ظاہر ہے ان سے ایسا تھا تعلق کہ ان کی بات کو منع کرنا مشکل تھا. کہنے لگے میں آج جو آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، کچھ بھی آپ کے معاملات ہیں آپ میرے ساتھ چلیں.